کراچی میں اسٹریٹ کرائمز اور چھینا جھپٹی کے واقعات نے پہلے ہی 2 کروڑ کے اس شہر کو ہراساں کیا ہوا تھا۔ کراچی کا کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جو اسٹریٹ کرائمز کا اور اس چھینا جھپٹی کا شکار نہیں ہوا ہو، لیکن کراچی والے کسی صورت سے اس کے ساتھ جینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن کچھ واقعات ہوئے ہیں جس نے شہر کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور یہ ہولناک واقعات ہیں جن میں نوجوان لڑکیوں کو اغوا برائے تاوان کے لیے اٹھایا گیا، اور ان واقعات کے نتیجے میں شہر میں ایک خوف کی فضا نے جنم لیا ہے۔ اور کیونکہ یہ واقعات سالو نہیں ہوئے ہیں، ملزم پکڑے نہیں گئے ہیں، ہر لحاظ سے پولیس اور رینجرز کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں خیابان بخاری سے 30 نومبر کو اغوا ہونے والی دعا منگی اب اطلاعات کے مطابق مبینہ طور پر 20 لاکھ روپے تاوان کے عوض ہفتے کو گھر پہنچ گئی ہے۔ اغوا کے وقت خبریں یہ تھی کہ دعا منگی واک کر رہی تھی کراچی کے اس مصروف خیابانی بخاری کے علاقے میں اپنے کسی دوست کے ساتھ، جب اچانک 4 سے 5 ملزمان نے ان کو زبردستی گاڑی میں بٹھایا اور مزاحمت پر ان کے ساتھ چلنے والے شخص کو گولی مار دی، اور دعا منگی کو 7 روز تک یرغمال بنایا گیا۔ بالکل اسی طرح سے ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا جس نے کہ اس کی ہولناکیت میں اضافہ کیا ہے، جب 7 ماہ قبل 11 مئی کو ڈیفنس کے علاقے خیابان شہر میں ایک تاجر کی بیٹی 20 سالہ بسمہ کو اغوا کیا گیا تھا، اور 8 روز بعد مبینہ طور پر 1 کروڑ تاوان کے بدلے بسمہ کی رہائی ممکن ہو سکی تھی۔ بسمہ اور دعا منگی کے اغوا کے واقعات میں بڑی مماثلت ہے۔ دونوں کو کراچی کے علاقے ڈیفنس سے چائے خانوں کے واپسی پر ٹہلتے ہوئے اغوا کیا گیا۔ دونوں کے وقوع کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آئی، اور اس کی کچھ تفصیلات سامنے آئیں۔ دونوں لڑکیوں کو بظاہر ایک ریکی کرنے کے بعد یا ان کی معلومات لینے کے بعد اغوا کیا گیا تھا۔ دونوں واقعات میں اغوا کاروں نے چھینی ہوئی گاڑیاں استعمال کی، جو کہ جیو فینسنگ کے بعد لگا یہ کہ وقوع کے وقت دونوں وارداتوں میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ دونوں واقعات میں غیر ملکی فون نمبرز استعمال کیے گئے، اور دونوں کے اہل خانوں سے اغوا کاروں نے واٹس ایپ پر یا فیس بک پر یا سوشل میڈیا کے ذریعے رابطہ کیا۔ دونوں لڑکیوں کے اہل خانہ نے ملزمان سے ڈیل کو مجبوراً پولیس سے خفیہ رکھا، کیونکہ انہیں دھمکی دی گئی تھی کہ اگر اس کی خبر پولیس کو دی گئی تو بچی کو مار دیں گے۔ دونوں لڑکیوں کے اہل خانہ سے ویڈیو کال پر 2 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ کیا گیا۔ اغوا کاروں نے دونوں لڑکیوں کو 1 ہفتے یرغمال بنا کے رکھا، جبکہ انتہائی افسوس اور تشویش کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ دونوں وارداتوں کے ملزمان کا تاحال کوئی سراغ نہیں لگ سکا ہے۔ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پولیس کے لیے، رینجرز کے لیے، حکومت سندھ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، خاص طور پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے بھی۔ البتہ پولیس کو شبہ ہے کہ دعا منگی کو اغوا کرنے والا وہی گینگ ہے جس نے بسمہ کو بھی اغوا کیا تھا، گویا کہ یہ ایک ہی گینگ ہے جو کہ ان دونوں لڑکیوں کے اغوا میں ملوث ہے۔ جب دعا منگی کو اغوا کیا گیا تو اس کی اگلے روز یہ مقابلہ ہوا تھا جس میں جو 2 اہلکار ملزمان کی فائرنگ سے زخمی ہوئے تھے۔ اب یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ یہ اغوا کار تھے، یہ دعا منگی کے اہل خانہ سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ تو جیسے ہی اغوا کاروں سے ملنے کے لیے آئے اور اغوا کار وہاں پر ان سے ملنے کے لیے موجود تھے، جو گشت پہ پولیس تھی ان کو ان کی حرکات جو ہے مشکوک لگی، اور انہوں نے جیسے ہی روکنے کی کوشش کی تو اغوا کاروں نے فوراً ان پر فائرنگ کر دی، جس سے 2 اہلکار زخمی ہوئے۔ ملزمان دعا منگی کو ڈیفینس سے اغوا کر کے کس مقام پہ لے کے گئے، انہوں نے دعا منگی کو کہاں رکھا، کس طریقے سے انہوں نے دعا منگی کے اہل خانہ سے رابطہ کیا، رابطہ کرنے کے بعد دعا منگی کے اہل خانہ نے جو رات گئے، جو معاملات طے ہوئے اغوا کاروں کے اور دعا منگی کے اہل خانہ کے درمیان، اس معاملے سے پولیس مکمل طور پر لاحق نہیں تھی۔ لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ دعا منگی کے اہل خانہ نے پولیس حکام کو آگاہ کیا کہ رات 2 بجے کے قریب ملزمان کی کال آئی تھی، دعا منگی سے ان کا رابطہ ہوا، ٹیلی فون پہ بھی دعا منگی سے ان کی بات کرائی گئی۔ رات 4:30 بجے 4 بجے رات سے لے کے 4:30 بجے کے درمیان دعا منگی اس وقت اپنے گھر پہنچی۔ یہ جو کیس ہے یہ بسمہ کیس سے مماثلت رکھتا ہے، تو بسمہ کے کیس میں 1 کروڑ 70 لاکھ روپے تاوان کی ادائیگی کے بعد بسمہ کو چھوڑا گیا تھا۔ یہی امید کی جا رہی ہے کہ اس اغوا کا جو مقصد تھا وہ تاوان طلب کیا جانا ہی تھا۔ واٹس ایپ پہ ایک کال ان کے اہل خانہ کو پہلے موصول ہوئی اور انہوں نے رقم کا مطالبہ کیا، جس کے بعد انہیں انگیج کیا گھر والوں نے۔ ذرائع نے یہ اس بات کی بتایا ہے کہ اس میں تاوان کی ادائیگی جب اسی لیے لڑکی کی جان کو بچانے کے لیے، اس کی باحفاظت بازیابی کے لیے یہ تاوان ادا کیا گیا ہے۔ دعا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ایکشن کی وجہ سے بازیاب نہیں ہوئی، یہ بالکل کلیئر سی بات ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا اس میں کوئی نہیں ہے، تاہم دعا خیریت سے گزشتہ رات واپس آئی ہے، اس کے بعد اس کے گھر والوں نے چپ ساتھ دی تھی۔
یہ وہ معلومات ہے جو ٹیلی ویژن چینل ان واقعات کے حوالے سے خاص طور پر دعا منگی کے اغوا کے حوالے سے شیئر کر رہے ہیں. جو معلومات وہ سامنے لائے ہیں یہ بتایا گیا ہے کہ دعا منگی 2 سال امریکہ میں زیر تعلیم رہی اور اب کراچی میں لا گریجویشن کے بعد کے دوسرے سال کی وہ اسٹوڈنٹ ہیں. یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اغوا کاروں کو دعا منگی کے پاس کے رکھ رکھاؤ، لباس اور انداز سے کسی امیر گھرانے کی ہونے کی غلط فہمی ہوئی تھی. اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ دعا منگی کی بہن نے واٹس ایپ پر اغوا کاروں کو ابتداً اپنا رہائشی علاقہ کرانگی کراسنگ کے قریب دکھایا. اغوا کاروں کو ویڈیو کال پر گھر کا اندرونی جائزہ بھی دکھایا، جس کے بعد ان کو کنونس کیا گیا کہ یہ کوئی بہت ہی امیر اور کوئی بہت ہی پرتعیش علاقے میں رہنے والے خاندان نہیں ہے. جس کے بعد معاملہ 2 کروڑ روپے سے کم ہو کے 20 لاکھ روپے پہ آ گیا اور 20 لاکھ روپے کی ادائیگی کے بعد اطلاعات کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ دعا منگی کو رہا کیا گیا. دعا منگی اور بسما کے اغوا کیس میں ایک فرق صرف اتنا ہے کہ دعا منگی کے لیے کراچی کی سڑکوں اور سندھ اسمبلی کے ایوانوں میں بازیابی کے لیے احتجاج کیا گیا اور ٹویٹر پہ 2 روز تک دعا منگی ٹاپ ٹرینڈ بھی رہا. لیکن بسما کے حوالے سے یہ صورتحال ہم نے نہیں دیکھی تھی. انتہائی سیریس سچویشن ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب احمد چنائے، سابق سربراہ ہیں سٹیزن پولیس لیزان کمیٹی کے، اور سی پی ایل سی نے اس سے پہلے اس قسم کے واقعات اغوا برائے تاوان میں بہت کامیابی حاصل کی تھی جب احمد چنائے اس کو لیڈ کرتے تھے. بہت بہت شکریہ احمد چنائے صاحب. یہ بتائیے گا یہ جو 2 واقعات ہوئے ہیں کراچی میں، 2 خواتین کے اغوا برائے تاوان کے واقعات، اس سے پہلے ہم نے چیزیں دیکھی، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ لڑکیوں کو اس طرح سے اغوا برائے تاوان کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا تھا. آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے اس سلسلے میں؟ یہ ویسے بھی ہر لحاظ سے انتہائی سیریس واقعات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمال بھائی، بات یہ ہے کہ یہ جو خواتین کا اغوا ہے یا لڑکیوں کا اغوا ہے یہ عموماً ہوتا نہیں ہے. 99% اس میں امکان ہوتا ہے کہ مرد حضرات ہی اغوا ہوتے ہیں. لیکن پچھلے ہم نے یہ بسما میں یہ ٹرینڈ دیکھا اور دعا میں یہ ٹرینڈ دیکھا، اور اس میں میری رائے میں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ وہی گینگ ہے جس نے بسما کا اغوا کیا تھا، کیونکہ وہی پیٹرن ہے، اسی طریقے کے کالز آئی ہیں، اسی طریقے سے بات کی ہے، باہر کے نمبروں سے واٹس ایپ پر سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ رابطہ کیا گیا تاکہ کم سے کم جو ہے وہ اپنے ٹریک ریکارڈ چھوڑے. میں یہ سمجھتا ہوں اس میں کہ سب سے بڑی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑا ٹیکنیکل کام ہے جس میں آپ کے پاس ایکسپرٹس ٹرینڈ لوگ ہونے چاہیے جو نہ صرف فیملی کو ہینڈل کریں بلکہ اس کیس کی تفتیش کریں. انفارچونیٹلی 2015 میں، بلکہ میں فارچونیٹلی کہوں گا کہ جب ہم نے اغوا برائے تاوان کو بالکل منیمائز کر کے ختم کر دیا تھا اور اس کے بعد کوئی کیسز نہیں تھے، تو وہ ٹیمیں جو بنی تھی وہ ٹیمیں جو ہیں وہ ٹوٹ گئی اور وہ لوگ اب اس کو ہینڈل کر رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اسپیشلائز نہیں ہے. مجھے ان کی قابلیت پہ کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک بڑا ٹیکنیکل جاب ہے جس میں فیملی کو ہینڈل کرنا، فیملی کو کنونس کرنا، فیملی کو آن بورڈ رکھنا. کیا وجہ ہے کہ دونوں کیسز میں فیملیز نے جو ہے وہ کوآپریٹ نہیں کیا اور جو ہے وہ اپنے طور پہ نیگوشیٹ کر کے اتنا ہیوی رینسم لے کر آ گئے. ہمارے اس دور میں بھی ہم تو احمد چنائے صاحب یہ بھی ایک بہت ہی سیریس بات ہے نا کہ 2 سکسیسفل انہوں نے کڈنیپنگز کر لی ہیں اور ان کو رینسم مل گیا ہے، اور اس گینگ کے لیے تو ایک بہت بڑی انکریجمنٹ ہے کہ اتنے مہینوں تک وہ سروائیو بھی کیا انہوں نے، پھر اتنے بڑے واقعات کیے اور پھر رینسم مل جانا، تو یہ ایک بہت بڑی ایک نیگیٹو چیز ہے نا ہمارے لیے. کمل میں بہت بڑی نیگیٹو چیز ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چلے رینسم ہم پیمنٹ ضرور کرا دیں، لیکن اس وقت کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ جی رینسم کو پیمنٹ کر کے ہم مغوی کو واپس لے کر آئیں، لیکن اس کے ٹریک ریکارڈ ہم ضرور رکھتے ہیں، ٹریسز ضرور رکھتے ہیں کہ ونس ہمارا مغوی جو ہے وہ حفاظت واپس آ جائے اس کے بعد ایکشن کر لیں. 8-9 مہینے ہو چکے ہیں اس واقعے کو، بسما کا، اور اس کے بعد یہ دعا منگی کا واقعہ ہوا. اس گینگ پہ جیسے کوئی کام ہی نہیں ہوا اور اس کا کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں ملا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تشویشناک بات ہے کہ ہمارے پاس جو ٹرینڈ لوگ تھے
उनको दोबारा इस फील्ड में आना चाहिए, जो इस पूरे एंगल को देखें और इस किस्म के केसेस में देखें। जुराइम तो कहीं भी होते हैं, दुनिया के किसी शहर में भी हो जाता है, लेकिन ट्रेन टीमें होती हैं जो बाद में जुराइम की सरकोबी भी करती हैं और जो भी इसके जिम्मेदार मुल्जिमान हैं उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाते हैं। और अब आप बताइए कि ये जो दो वाक़यात हो गए हैं, इससे क्या लेसन्स लर्न करने की ज़रूरत है? एक तो कराची में पहले ही हमने देखा था, और जाहिर है कि ये CPLC का जब आप लोग थे बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कि अगवा बराए तावान कम्प्लीटली ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था और बहुत कम इक्का दुक्का वाक़यात होते थे, और अब ये वाक़यात का रिसर्जेंस और उसमें लड़कियों को अगवा कर देना, अब इससे लेसन्स क्या लर्न करने हैं पुलिस को, रेंजर्स को, जिनका काम है बेसिकली कितने सीरियस क्राइम को की बेखनी करना और इन मुल्ज़िमान को पकड़ना, इस गैंग को बस्ट करना? देखिए, मैं समझता हूं कि इसमें सबक हमें ये सीखना चाहिए कि हमारी जो ट्रेन टीमें हैं वही उसको हैंडल करें। ये 10-12 एजेंसियां एक साथ जब हैंडल करना शुरू करती हैं तो उसके बाद इसमें मैसअप ही होता है। कोई भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बना लें जिसके पास ट्रेनिंग भी हो, जो इस पे काम भी करता हो, जिसके पास एक्सपीरियंस भी हो, और वही टीम जो है जब इस किस्म के केसेस हो तो लेकर चले। हमारे पास सालों तक एक ही टीम जो है इस किस्म के केसेस को लेकर चलती थी और वही टीम सक्सेसफुल होती थी। कोई भी एक ऐसी किडनैपिंग नहीं थी जो खुदा न खास्ता जिसका कोई ट्रैक ना मिला हो या पता ना चला हो कि ये कौन लोग थे। ये दो वाकयात पे दर पे हो जाना, 8-9 महीने का वक्फा और इसके बाद मजे से रैंसम लेके चले जाना, मैं समझता हूं कि एक लम्हा फिक्रिया है और हमें इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग जरूर करनी चाहिए। और इसमें अहमद साहब, अपने एक्सपीरियंस से आप क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये टिपिकल इंसिडेंट है और कहा जा रहा है कि ये जो डिफेंस के इलाके में जो चाय खाने हैं ये वहाँ पर स्पॉट हुई हैं लड़कियाँ, दोनों बच्चियाँ, और फिर किडनैपिंग हुई है। पेरेंट्स के लिए कोई गाइडेंस होनी चाहिए या क्या, आप क्या मशवरा दे सकते हैं इस किस्म के वाक़यात से निमटने के लिए या अपने आप को तैयार रखने के लिए? उस ज़माने में आप लोग काफ़ी गाइड भी किया करते थे सिटीजन्स को। देखिए, इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि किडनैपर्स जो हैं उन्होंने ये इलाका चुन लिया है, और जब इस इलाके को चुना हुआ है तो जाहिर है इस इलाके से निकलने के, भागने के या यहाँ से सेफ हाइड आउट पहुँचने के रास्ते उनके पास मौजूद होंगे। हमारा ये काम है, मैं समझता हूँ इलाका पुलिस का, कि जी इस इलाके को जब यहाँ पर लोग तफरीह के लिए आते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर लोग बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं, शाम की कराची की रौनकें बहाल हैं, तो इसको बहाल रहने दें, उसमें कोई वो ना करें, लेकिन साथ में विजिलेंसी जो है वो बढ़ा दें। डिफेंस के DHA के अपने 2500 कैमरे लगे हुए थे, वो कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं और उनका क्या सद्देबाब किया गया है मुझे नहीं पता। साथ साथ जब हमारे 2-2500 कैमरे जो सिंध पुलिस के और सिंध गवर्नमेंट ने लगाए थे, उसमें से भी शायद 1000 कैमरे जो है वो काम कर रहे होंगे, बाकी कैमरे जो है वो बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं। तो ये बड़ी तशवीशनाक चीज है कि जो मेजर कंपोनेंट्स हैं सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए, वो कंपोनेंट्स जो है वो हमने खो दिए हैं। उन कंपोनेंट्स को दोबारा जो है, जैसे CCTV कैमरा मैनेजमेंट है, उनको दोबारा जो है वो काबिल अमल लाया जाए, और डिफेंस के अपने कैमराज जो हैं उनको भी देखा जाए कि जब उन्होंने इतना बड़ा खर्च करके डिफेंस के जो रिहायशी हैं उनसे टैक्स वसूल करके ये कैमरे लगाए थे तो उनका क्या बना। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अहमद चुनाय हमारे साथ थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे कि DHA में जिस अंदाज की लाहौर में सिक्योरिटी सर्विलेंस और कैमराज हैं, उस अंदाज का हम DHA कराची में नहीं देखते हैं, और ये यकीनन DHA अथॉरिटीज़ के लिए भी एक वक्त है, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इस मामले को देखें, क्योंकि ये लॉलेसनेस और ये संगीन अगवा बराए तावान के दोनों वाक़यात DHA में हुए और हार्ट ऑफ DHA में हुए हैं।